جس مرد کے کان بڑے ہوں ایسا مرد رئیس بہت جلدی بن جاتا ہے۔ جس عورت کے پاؤں چھوٹے ہوں وہ بہت دیر سے دولت مند بنتی ہے۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہوں وہ ضلالت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کے ناخن چھوٹے ہوں وہ کبھی غربت نہیں دیکھتی ہے۔ جس عورت کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ضلالت اس کی قسمت میں ہوتی ہے۔ جس عورت کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو وہ دوسرے سے جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ جو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں ان کی طرف غربت بھاگ کر آتی ہے۔ جو لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں غربت ان سے ہمیشہ دور بھاگتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کے دانت باہر نکلے ہوتے ہیں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ معذور افراد اکثر ذہین اور عقل مند لیکن کامیاب بہت کم ہوتے ہیں۔ روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا رزق بڑھنے لگا ہے۔ بدن میں بے چینی اور سستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ مہلک بیماری پاس آ رہی ہے۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر کھجور کھانے سے پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر کچھ کھانا پینے سے شوگر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ رات کو نیند گرم پانی پی لیا کرو، 80 سال تک پیٹ بڑھے گا نہیں۔ ناک کے اندر بال آنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ جاؤ عمر میں تمہاری جوانی جا رہی ہے۔ جلد کامیاب ہونا ہے تو رات کو سونے سے پہلے کھجور کھا کر ہمیشہ سویا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے میٹھی چیز کھانے سے زندگی میں کبھی شوگر نہیں ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی کچھ میٹھا کھانے سے شوگر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں پیاز زیادہ کھانے سے بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے۔ رات کے وقت کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے پیٹ کا کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے سے چربی کبھی بڑھتی نہیں ہے، بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ صبح سویرے ورزش کرنے سے چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے زندگی میں کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ جو عورت اکثر اداس اور پریشان رہتی ہے اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے بنتا ہے۔ جو بندہ اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی بے غیرتی یہ ہے کہ تم لفظوں کے تقدس کو اپنے پاؤں تلے رون دو اور لفظوں کے تقدس کو پامال کر دو۔ علم اس کالے بادل کی مانند ہے جس میں بے تحاشا پانی بھرا ہوتا ہے اور رحمت کی طرح برستا رہتا ہے۔ اللہ کا یاد کرنا ایسا حلال ہے کہ اس میں حرام نہیں، اور غیر خدا کا ذکر ایسا حرام ہے کہ اس میں حلال نہیں۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ اس حال میں اٹھ کے آج مر جانا ہے اور اس حال میں سو کے صبح نہیں اٹھنا۔ موت کا مراقبہ کایا پلٹ دے گا۔ یقین علم کا قلب میں اس طرح جاگزیں ہونے کا نام ہے کہ اس میں تغییر و تبدیل نہ ہو۔ بھینسے اور شیر میں پنجے ہی کا فرق ہوتا ہے اور شیر ہی شیر کے پنجے کی تاب لا سکتا ہے، قد نہیں، لپک اہم ہے۔ قلیل تقویٰ بھی 1000 برس کے صلوات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کبھی اس پر فخر مت کیجیے، آپ کا عمل آپ کے الفاظ سے بڑھ کر خود ہی پکارے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا اذیت ناک عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل ہر چیز سے اکتا جائے اور تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ جس دن عارف پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے اسی دن عارف پر حکمت و عبرت کے در کھلتے ہیں۔
اس دنیا میں بذائقہ شاید کوئی شے اچھائی یا برائی نہیں، اچھائی یا برائی زاویہ نگاہ کا کرشمہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے محبت عطا نہ ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ عقل نیکی ہے جو کہ خوبصورت اور حقیقت ہے، اس لیے عقل کی ہی خواہش کرو، عقل کی حیثیت شمع کی ہے۔ خوف میں محبت درست ہوتی ہے اور ادب کی رعایت سے مستحکم ہوتی ہے، تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ دو بدترین غلطیاں جن سے جنگجو ہمیشہ بچتا ہے: اول، قبل از وقت حملہ کرنے کی غلطی، دوم، موقع کو ہاتھ سے جانے دینے کی غلطی۔ جو روٹی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے رزق کی دعا کرتا ہے، اس کے گھر میں بہت جلد دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زمانے کا گزرنا ایک خواب، اس کی لذتیں سراسر عذاب، اس کی نعمتیں فانی اور طرح طرح کے مصائب کی اہم رکاو ہیں۔ جنت کو وہ بندہ حاصل کرے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا، اور دوزخ سے وہی نجات پائے گا جو ایسے کام چھوڑ دے گا جو اس میں داخل ہونے کا باعث ہے۔ کھلے طور پر صدقہ دینا موت کی خرابی دور کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بے شک موت کی ایسی سخت تکالیف ہیں جو احاطہ بیان سے باہر اور اہل دنیا کی عقل میں آنے سے خارج ہیں۔ جس نے دنیا کا دامن تھاما وہ ذلیل ہوا، اور جس نے رحمت الہی کا دامن اپنے ہاتھ میں لیا گویا وہ ولی ہو گیا۔ شہرت کی غیر فانی فہرست سے ایسے نام بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے شہرت شرمندہ اور نادم ہے۔ نیک عمل کا فوت ہو جانا موت سے سخت جانو، اس سے حق تعالیٰ اور بندہ کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار گزرتی ہے۔ مومن کی خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے گناہ اور معصیت سے دکھ لاحق ہوتا ہے۔ جس استقلال کے ساتھ ہم زندگی کا سامنا کرتے ہیں، اسی استقلال کے ساتھ ہمیں موت کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ علم ہمیشہ نیکی کا کھلا اور روشن راستہ دکھاتا ہے، جہالت تمہیں اندھیری کوٹھڑی میں لے جائے گا جہاں تم غرق ہو جاؤ گے۔ چور تو ضرورت کا نام ہے، اندر سے بندہ برا نہیں ہوتا، ضرورت بناتی ہے اور ضرورت ہی نیک بناتی ہے۔ طلب صادق اس بندے کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو، اور جس کا عشق منظور ہو جائے ان کو طالب صادق بنا دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں محبت برے انداز میں سوچتے ہوئے در حقیقت ہم اپنے بارے میں اچھے انداز میں سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں۔ رونے اور آنسو بہانے سے دل کو آرام ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گریہ بقا دل کے لیے امن اور راحت کا باعث ہے۔ تصوف کی معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خود کو اس سے زائل کر دے اور اپنے میں فن کر کے زندہ باقی کر دے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ دعا کے بدلے ایسی دعا دو جو تمہارے حق میں کی گئی دعا سے زیادہ بہتر ہو۔ بیہودہ باتیں مصیبت کی طرف کھینچتی ہیں۔ جلد دولت مند کر دینے والی بیوی کی نشانی ہے کہ اس کا ماتھا اور کان بڑا ہو اور باہر کی جانب نکلا ہوگا۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔
عظمت سے افضل خواہشات نفسانی سے پاک دامنی اور حرام سے اپنے شکم کو بچائے رکھو، بے شک یہ ایک افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ذہین آدمی کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اس کا رفیق اس سے ذہانت میں کم ہے تو وہ اس کی محبت نہیں جیت پائے گا۔ اصلاح کرو، دعا دو اور مال دو، پھر دوسرے کو اتنی بات بتاؤ جتنا اس سے آپ کا تعلق ہے، بغیر تعلق کے تبلیغ ہی نہ کرو تو بہتر ہے۔